بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم ادب میں میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ ناظرین، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں نے کہا تھا کہ اگلا ہمارا پروگرام حالات حاضرہ کے حوالے سے ہوگا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا اس پروگرام میں جو خصوصی شرکت فرمایا اس میں علامہ امین شہیدی صاحب، علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب، اور جناب مرتضی حیدر کاظمی صاحب، اور جناب ڈاکٹر رضا اختر رضوی صاحب ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام بزم ادب میں خصوصی شرکت فرما رہے ہیں مشہور و معروف اہل سنت عالم دین، سیکریٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب۔ ہم ہدایت ٹی وی کے پروگرام بزم ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں، شکر گزار ہیں آپ کی، آپ نے اس پروگرام میں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کا خصوصی طور پر حصہ بن رہے ہیں، اور ہم ہدایت ٹی وی کے پروگرام بزم ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کرم مالک کا، آپ کی دعا چاہیے علامہ صاحب۔ اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کو اس دعوت دی گئی کہ عراق میں آج کل جو ہے وہ ایک آئسس کے نام سے جماعت ہے، دہشت گرد جماعت، وہ اور عالمی میڈیا بھی اس میں جو ہے ان کو جو ہے پیش کر رہا ہے ایز اے اہل سنت کے حوالے سے، تو آپ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑے اہم موضوع پر تمام دنیا کے پرامن انسانوں کو ایک اویئرنیس دینے کے لیے سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کا انتخاب کیا۔ جی، آپ کا یہ عمل قابل ستائش ہے۔ بہت شکریہ۔ عراق ایک مسلمانوں کا بڑا فعال اور اہم مسلم ملک تھا اور ملک ہے۔ جی، 2006 کے قریب جی، جب اس کی تباہی بربادی میں عروج پر تھی تو وہاں بہت سارے مسائل نے جنم لیا۔ جی، 2011 میں جب نیٹو افواج عراق کو چھوڑ رہی تھیں تو اس وقت عراق بارود کا ڈھیر بن چکا تھا۔ بے شک۔ اس سے پہلے عراق میں مختلف فرقوں کے مسلمان رہتے رہے اور ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہوتے رہے، بے شک۔ لیکن اب عراق کی اس تباہی کے بعد اسے مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہاں طرح طرح کے فتنے پیدا کیے گئے۔ جی ہاں، بالکل۔ حال ہی میں عالمی صورتحال یہ ہے کہ القاعدہ جو کہ دنیا بھر میں مختلف طاقتوں کی ایما پر مسلم ممالک کے اندر انتشار پیدا کرتی ہے، جی، اس کے مختلف گروپ فروری 2014 میں الگ ہوئے، جی، اور اس کی بعض ذیلی قیادتوں نے جیش الفاتحین، جند الصحابہ، جیش طائفۃ المنصورہ، جی، اس قسم کے ناموں سے کام کرنا شروع کر دیا۔ بے شک۔ اور شام کے بعد ان میں سے اکثر گروپ جو 3000 سے 6000 تک کی تعداد میں گنے جاتے ہیں، جی، عراق کے اندر داخل کر دیے گئے، بے شک۔ اور ان مختلف گروپوں نے مل کر ISIS، جی، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، جی، یا عربی میں داعش دولت اسلامیہ عراق و شام کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ جی ہاں، بالکل۔ ان کا بنیادی دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم لبنان، اسرائیل، فلسطین، اردن، سائبرس اور جنوبی ترکی کو ملا کر ایک بڑی اسٹیٹ قائم کریں گے، جی، لیکن یہ صرف ان کا ظاہری دعویٰ ہے، بے شک۔ اور اندرون خانہ انہوں نے عراق کے نہتے عوام پر مظالم کی انتہا کر دی۔ جی ہاں، یہ لوگ موصل اور یعقوبہ، فلوجہ اور دیگر شہروں میں اپنی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور بعض عالمی طاقتوں کی انہیں ہمدردی حاصل ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ المیہ یہ ہے کہ بعض میڈیا ان کو سنی عسکریت پسند قرار دے رہا ہے، بالکل۔ جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل سنت جو اس دنیا میں سواد اعظم ہیں اسلام کی، جی ہاں، انہوں نے کبھی بھی انتہا پسندی، دہشت گردی، جی ہاں، عسکریت کو اپنے یہاں رواج نہیں دیا، بے شک۔ بلکہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کیا۔ اسی لیے وہ آج تک دنیا میں سب سے بڑی اکثریت میں قائم و دائم ہیں۔ بے شک۔ میں آپ کے توسط سے ایک سنی عالم دین ہونے کے حوالے سے
جی اور پاکستان کی ایک بڑی مذہبی جماعت کے ایک ذمہ دار ہونے کے حوالے سے جی تمام سننے والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جی کہ وہ دہشت گردی کے تناظر میں دیکھیں. جی یہ نہ سمجھیں کہ عراق میں کوئی سنی شیعہ جنگ کا منظر موجود ہے، جی بلکہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے جس کا مقصد مقامات مقدسہ کی بے حرمتی بے شک. اور ایک ایسے فلسفے کو عام کرنا جس میں شاعر باقی نہ رہیں، جس میں مزارات باقی نہ رہیں، اور ان کے نزدیک وہ تمام مزارات جو نجف میں، کربلا میں، بغداد میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین کے ائمہ بزرگان دین کے ہیں، جی وہ سب ان کے نزدیک معاذ اللہ شرک اور بدعت کی جگہیں ہیں. اس لیے وہ ان کو مسمار کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں بالکل. جیسے کہ ابو بکر سلفی نامی داعش کے ایک قائد نے یہ اکثر جگہ پر پیغام بھیجا ہے کہ میں ان مزارات کو مسمار کر دوں گا. تو ان کا اصل مقصد مسلمانوں میں انتشار ہے. جی ہاں یہ بالکل. مسلمانوں کو خون کر رہے ہیں. ان کا قطعی کسی مسلک یا اسلام سے کوئی قلبی، کوئی روحانی، کوئی اخلاقی تعلق نہیں. جی ہاں بالکل. علامہ صاحب بالکل اسی طرح میں آپ سے پاکستان میں بھی ظاہر حالات بالکل صحیح نہیں ہیں اور اندرونی طور پہ بڑے حالات خراب ہیں، اور ایک طرف جو ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ وزیرستان میں بالکل ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے ضرب عضب کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آپریشن کے بعد ظاہر ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی پاکستان آرمی کو ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے بھی ان کے ساتھ بھی کارروائی ہونی چاہیے جو لوگ جو ہے ان دہشت گردوں کو پناہ دیتے رہے یا ان سے اپنا تعلق قائم کرتے رہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل. پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ آپریشن ضرب عضب جو نام اس کا رکھا گیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار کے نام سے اسے موسوم کیا گیا ہے، جو انہیں غزوہ بدر میں پیش کی گئی اور غزوہ احد میں استعمال ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونے والی دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی یہ نسبت یقیناً کام آئے گی. اور افواج پاکستان انتہائی مستحسن قدم اٹھا رہی ہے. پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. جو مجاہدین اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں وہ نہ صرف وطن عزیز بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے کہ پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنا ہی پاکستان اور پرامن دنیا کے حق میں ہے. آپ کا یہ سوال کہ جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو جن لوگوں کا ان سے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے وہی ان کی حمایت کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان کے عوام کی اکثریت فوج کے اس قدم کی حمایت اعلانیہ کر رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو. البتہ جن علاقوں میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن ہو رہا ہے وہاں جو پرامن بستیاں ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. میں بہت لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ انسانوں کی آڑ بنا کر کہیں دہشت گرد اپنے مطلوب مقاصد حاصل نہ کر لیں. میں بہت ہی شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور میں آپ کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامت رکھے، کیونکہ آپ جیسے علماء جو ظاہر تفرقے کو دور کرتے ہیں اور محبتیں پیدا کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. اور ہم نے ظاہر دیکھا پاکستان میں بھی کہ جب آپ عید نبی کے جلسے جلوس پہ پابندیاں لگیں اور دوسرے دہشت گرد جو حملے کیا کرتے تھے، تو ہم نے آپ کو سیسا پلائی دیوار کے طور پہ دیکھا اور آپ نے وہ جلوس قائم رکھے اور آج تک ماشاءاللہ قائم ہے. پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامت رکھے. ناظرین یہ جو ہے جناب شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب قبلہ اہل سنت عالم دین ہے، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما تھے، اور بالکل صحیح فرمایا انہوں نے جو ہے اس حوالے سے بالکل صحیح نشاندہی کی. اسی حوالے سے مرتضیٰ کاظم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپریشن 60,000 افراد کی شہادت کے بعد اتنی دیر سے شروع کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ تھی اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کب سے شروع ہوئی ان ریالٹی، بالکل کب ہمارے سامنے آئی دہشت گردی. تو
اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ جب جنرل مشرف کا دور تھا اس زمانے میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی بالکل کہ ہم امریکنز کا ساتھ نہ دیں وار آن ٹیرر میں. جی بالکل. جب ہم نے ان کا ساتھ دیا وار آن ٹیرر میں تو اس وقت جو اکثریت پسند تھے ان کو جو دہشت گرد تھے وہ ان کو ایک جواز مل گیا بالکل کہ وہ اپنے ان کے جو مقاصد ہیں جی ان پہ کام شروع کر دیں بالکل. اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا اور سوات میں انہوں نے کافی دہشت گردی کی جس کے خلاف آرمی نے آپریشن بھی کیا. دیکھیے جی اس میں کچھ بھی کرنے کے لیے ایک بہت پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت بڑا علاقہ ہے وزیرستان کا, اس میں بہت پلاننگ کی ضرورت ہے. تو پچھلے 5 سالوں میں آرمی نے انٹیلیجنس جمع کی اور ان کے ٹھکانوں کا اندازہ لگایا کہ کہاں کہاں ان کے ٹھکانے ہیں, کہاں کہاں دہشت گرد ہیں اور کہاں کہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں پاکستان میں اور کس طرح کے لوگ موجود ہیں وہاں پر. یعنی اس وقت میں اوبویسلی ہم نے مہران ایئر بیس کا واقعہ ہوا, GHQ میں واقعہ ہوا, کامرا پہ حملہ ہوا, کراچی ایئرپورٹ پہ ریسنٹلی حملہ ہوا اور اس دوران 60,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, بے گناہوں کو. جی مرزا قاسم صاحب, ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ امین شہیدی صاحب کے علامہ امین شہیدی صاحب ہیں. ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, ان سے بھی رائے معلوم کر کے پھر آپ سے تجزیہ بھرپور انداز میں جو ہے معلوم کریں گے. ناظرین, آج ہمارے اس پروگرام بزم ادب میں خصوصی شرکت فرما رہے ہیں ممتاز عالم دین, ریسرچ اسکالر, رکن اسلامی نظریاتی کونسل اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین کے حجت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی قبلہ. ہم ہدایت ٹی وی کے پروگرام بزم ادب میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. علامہ صاحب, بہت آپ کا شکر گزار ہوں صمیم قلب کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. السلام علیکم. بڑی مہربانی آپ کی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی علامہ صاحب. تو علامہ صاحب, میں سب سے پہلے وہی آپ سے بھی وہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر 60,000 افراد جو ہے شہید ہو گئے پاکستان میں بے گناہ, اور آپریشن ضرب عضب اب شروع کیا گیا, لیکن اندرونی طور پہ ابھی بھی حالات بہت خراب ہیں اور صحیح نہیں دکھائی دے رہے. تو آپ اس پورے سسٹم اور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کے پینل پہ موجود ساتھیوں کو سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیے, جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے. جی بالکل. پاکستان گزشتہ 10 سالوں سے دہشت گردی کا شکار ہے. بے شک. اور اس کو دہشت گردی کا شکار کرنے والی قوتیں پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. بے شک. پاکستان کے اندر مختلف ایسے عناصر پیدا کیے گئے گزشتہ 3 دہائیوں میں جو پاکستان کی ریاست اور حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی ہمیشہ خطرہ بنے رہے. بے شک. آج طالبان کے نام پہ جو فورس پاکستان کے شمالی علاقوں میں فوج کے خلاف عوام کے خلاف لڑ رہے ہیں, جی بالکل, اور پاکستان کے شہروں کے اندر مختلف جگہوں میں انہوں نے بڑے بڑے ایسے حملے کیے ہیں جس سے پوری قوم لرز گئی ہے. اس پہلے ایک زمانے میں امریکی مجاہد تھے, پاک آرمی کے مجاہد تھے, ہماری ریاستی اداروں کے مجاہد تھے. ان آستین کے سانپوں کو ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ میں امریکیوں کی مدد سے اور مغربی ممالک کی ایما پر پالا, اور آج وہ لوگ تو باہر ہیں لیکن یہ گلے پڑ گئے ہیں پاکستانی قوم کے, اور 20 کروڑ پاکستانی عوام ان کے جبر اور ان کے تشدد کے شکار ہیں. بے شک. اب اگر ہماری فوج کے اندر یہ عقل آ گئی ہے کہ اس انٹرنل دشمن کو پہچاننا چاہیے اور اس کے چنگل سے قوم کو نجات دلانا چاہیے, تو پھر یہ انتہائی شکر کا مقام ہے. گزشتہ 1 سال سے نون لیگ کی حکومت میں, جب سے نون لیگ حکومت میں آئی, انہوں نے سعودیوں کی ایما پر کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے طالبان کو اور القاعدہ کو پاکستان کے اندر دے سکیں وہ, اور اس کے لیے جتنا بھی ان پر پریشر آیا انہوں نے مذاکرات کی راہ کو اپنانے کی کوشش کی اور ان کے خلاف آپریشن سے فورسز کو روکتے بھی رہے اور ماحول بھی ایسا بنانے کی کوشش کی جس میں طالبان کی حمایت میں لوگ نکلے تاکہ ان کے حوالے سے آپریشن نہ کیا جا سکے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ طالبان کے نام پہ جو دہشت گرد پاکستان کے ان علاقوں میں پاکستان کی ریاست کو بھی اور عوام کو بھی نشانہ بنا رہی ہے, جو قوت مزارات کو, قبور کو, سوشل مقامات کو, آرمی کو, نیوی کو
पुलिस को और दीगर शोबों को निशाना बना रहे हैं, ये यकीनी तौर पर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में रियासत को नुकसान पहुंचना है और पाकिस्तान के दुश्मनों को उससे फायदा पहुंचना है। बेशक आर्मी भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी, लेकिन आर्मी के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि खुद आर्मी के अंदर ऐसे शिद्दत पसंद अनासर मौजूद थे जिनका बीज ज़ियाउल हक ने अपने उस जबर और तशद्दुद के दौर में आर्मी के अंदर बोया था। उसकी फसल आर्मी को काटनी पड़ी। आर्मी के अंदर वो लोग मौजूद थे जिन्होंने इन तालिबान को ट्रेनिंग दी, इन शिद्दत पसंदों को ठिकाने दिए, इनको छावनियां दी, इनकी तरबियत की, इनको शेल्टर फराहम किया और इनको फिरकावाराना कानून में भी इस्तेमाल किया। लेकिन आज अगर रियासत के ये इदारे इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि हमें इनके खिलाफ अमल करना चाहिए, इसलिए कि ये रियासत के दुश्मन है, तो ये मकाम शुक्र भी है और इनको हर सूरत में एप्रिशिएट भी करना चाहिए। अल्लामा साहब जी ऑपरेशन का अमल शुरू हो चुका है। जी अल्लामा साहब, मैं ये कहता हूँ आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है एक ऑपरेशन का अमल जारी है और इसमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी को कामयाबी नसीब होगी जिस तरह सवाद में हुई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इस कामयाबी के बाद उन जमातों के खिलाफ भी ऑपरेशन होना चाहिए जो इनको पनाह दे रही थी और उनके घर से ये लोग बरामद भी हो रहे थे, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था। जी आपकी बात बिल्कुल बजा है। जी अब इस वक्त जो है शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन का अमल जारी है। वहां से निहत्ते और वहां के मकामी बेगुनाह लोगों को निकाला जा रहा है ताकि वो सेफ मकामात पर पहुंच जाएं और उसके बाद वहां पर बाकी बचने वाले दहशतगर्दों को मरियामत किया जा सके और उनके खिलाफ उठाया जा सके। लेकिन ये बात हम जब ऑपरेशन शुरू हो चुका था तब भी हमने ये बात कही थी और इसको हमने मीडिया में दिखाया था कि ये ऑपरेशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उन कबायली इलाकों के साथ साथ शहरी और सेटल्ड एरियाज में भी इन दहशतगर्दों के जो मराकज इनको फिक्री हवाले से खुराक मुहैया करते हैं, बिल्कुल, और तरबियत के लिए अफराद मुहैया करते हैं, लिटरेचर मुहैया करते हैं, खुद कुछ हमला आवर तैयार करने के लिए उनको माहौल फराहम करते हैं, उनको जहादी बनाने के लिए फतवे फराहम करते हैं, जो उनकी मादी और मानवी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे ठिकानों और ऐसे मोर्चों को जब तक निशाना न बनाया जाए, सिर्फ वजीरिस्तान और कबायली इलाकों में ऑपरेशन के जरिए से इस नासूर को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जरूरी है कि कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, अंदरूनी सिंध में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसन जनूबी पंजाब में और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर और इधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, हत्ता गिलगित बल्तिस्तान में भी, खुसूसन दारेल, तांगीर, चिलाक, इन अजला में जहाँ जहाँ इनके ठिकाने हैं, इन ठिकानों के खिलाफ जब तक भरपूर कार्रवाई नहीं होती और उनकी उन नर्सरियों को खत्म नहीं किया जाता जहाँ पर अंडे रखे हुए कुर्क मुर्गियों के नीचे, और कल को जो है वही जहादी वहां से पैदा होंगे और उन्हें जो है शहरों में आम इंसानों को कत्ल करने और बम धमाकों में शहीद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर ये कार्रवाई आपके इन कबायली इलाकों से निकलकर शहरी इलाकों में भी जब तक नहीं होती और मुअस्सर कार्रवाई नहीं होती, मुअस्सर ऑपरेशन नहीं होता, उस वक्त तक सिर्फ कबायली इलाकों के ऑपरेशन से पाकिस्तान इस बहरान से निकलने में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि इन इलाकों में भी एक भरपूर ऑपरेशन की जाए। अगरचे इस सिलसिले में नून लीग की हुकूमत हमेशा रुकावट रही है और अब भी वो रुकावट डालने की कोशिश करेगी, लेकिन रियासत को बचाने के लिए और 20 करोड़ आवाम को बचाने के लिए ये इंतहाई जरूरी कदम है और इसकी तरफ आर्मी को और हमारी फोर्सेस को आना पड़ेगा। अल्लामा साहब, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने के बावजूद जो है पंजाब हुकूमत ने एक दफ़ा फिर साबका कालादन जमात के जो ताल्लुक़ रखने वाले जो रहनुमा पहले रह चुके हैं उनको वज़ीर कानून बना दिए। इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मुझे राना मशहूद के हवाले से ये नहीं पता कि वो कलादम जमातों के साथ कब रहे, ये मेरे इल्म में नहीं है। जी जी। लेकिन ये बात फैक्ट है कि नून लीग की हुकूमत के क़याम में कलादम जमातों, शिद्दत पसंद जमातों और
طالبانی ذہن رکھنے والے لوگوں اور جماعتوں اور شخصیات کا بہت اہم رول رہا ہے. جی بالکل. سعودیوں کا بہت اہم رول رہا. انتخابات سے پہلے جس طرح سے 83 ارب روپے سعودیوں نے نون لیگ کو انتخابات جیتنے کے لیے فراہم کیے. جی بالکل. اور جس طرح سے پنجاب حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ نے انتخابات میں ووٹوں کی چوری کے لیے لگایا. اور جس طرح سے اس عبوری حکومت نے مختلف علاقوں میں ووٹ چوری کر کے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب بنایا اور دوسروں کے ووٹ ان کے باکسز میں ڈالے، اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ حکومت ہے ہی شدت پسندوں کی حامی حکومت. بالکل. چونکہ شدت پسندوں کی حمایت سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے. چونکہ ایسا ہے اس لیے ہم صرف کسی ایک وزیر قانون یا کسی ایک وزیر کے بارے میں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر نون لیگ کی حکومت کے اندر شدت پسند عناصر موجود ہیں. بے شک. بالکل. نواز شریف نے اپنی بیٹی سعودیوں کو دی ہوئی ہے. شریف فیملی کے اندر بہت سارے رشتے ان کے ساتھ ہوئے ہیں. ان کا کاروبار اس وقت سعودی عرب کے اندر ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شدت پسندی فروغ پا رہی ہے، بے گناہوں پر حملے ہو رہے ہیں، بے گناہوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو، شام کی سرزمین ہو، یا یونس کی سرزمین ہو، یمن کی سرزمین ہو، بحرین کی سرزمین ہو، یا افغانستان اور پاکستان کی سرزمین ہو، ان تمام سرزمینوں میں اس طرح کی شدت پسندانہ کارروائیوں کے پیچھے جو تکفیری اور سلفی گروپ ہے ان کی روحانی، فکری اور مادی غذا سعودیوں کی طرف سے فراہم ہوتی ہے. اور وہی سعودی عرب آپ کے نون لیگ کی حکومت کے پیچھے بھی پوری طرح سے کھڑی ہے. لہذا نون لیگ کے کسی ایک وزیر کو نشانہ بنانے سے یا اس کے بارے میں بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں مجموعی طور پر نون لیگ کے حوالے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک نون لیگ آل سعود اور آل یہود کے چنگل سے نکل کر پاکستانی بن کر نہیں سوچتے، اس وقت تک پاکستان کے اندر اور خصوصاً پنجاب کے اندر اور خصوصاً ان شدت پسندوں کے حوالے سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہو پائے گی. اس لیے ہماری فوج اور حکومت کے درمیان جو گزشتہ 1.25 سال سے اختلافات رہے ان میں ایک بنیادی اختلاف یہی رہا کہ فوج کارروائی کے حق میں تھی اور حکومت جو ہے کارروائی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ اس نے مذاکرات کا رستہ اپنایا تھا. اب بھی جو کارروائی کا فیصلہ ہوا، آپریشن کا فیصلہ ہوا، اس آپریشن کے فیصلے کا اگر آپ آئینی طور پر اس کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آئین کے مطابق فیصلہ فوج کو نہیں کرنا ہوتا، بالکل فیصلہ ریاست اور حکومت کو کرنا ہوتا ہے. حکومت فیصلہ کرتی ہے، فوج اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پر بالکل برعکس ہوا. بجائے اس کے کہ ریاست کے حدوں اور چار دیواری کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری حکومت نبھائے، انہوں نے جو ہے اس میں غفلت برتی، نتیجہ میں فوج کو سامنے آنا پڑا اور فوج نے یہ فیصلہ کیا اور حکومت کو مجبوراً فوج کی حمایت کرنی پڑی. لہذا ہم کسی ایک وزیر کی بات نہیں کرتے، ہم مجموعی طور پر نون لیگ کی پوری حکومت کی بات کرتے ہیں جو اس قوم، اس ملک اور اس پوری ریاست اور 18 کروڑ 20 کروڑ عوام کے حق کے حوالے سے وہ ظالم بھی ٹھہرے اور انہوں نے زیادتیاں بھی کی ہیں اور اب بھی وہ صرف اپنے مفادات کے لیے ایک وہ خاندانی اور اپنے رشتہ داروں کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس سے صرف اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن عوام ہر روز پستی چلی جا رہی ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، میں آپ کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں اور اتنے اہم موضوع پہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور جو ہے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب میں یہ ایک اور صرف پیغام لینا چاہتا ہوں قوم کے نام، اوورسیز مومنین کے حوالے سے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور وہاں کے حالات دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس ہدایت ٹی وی کے پینل پر؟ دیکھیے اس وقت پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان تمام مسلمانوں کو بالکل وحدت کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی کی فضا اور یکجہتی کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس حوالے سے پاکستان کے اندر جہاں پر ہم رہتے ہیں یہاں پر خصوصی طور پر اس فضا کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باہمی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، عقائد کے اختلافات ہوں یا تاریخ کے اختلافات ہوں یا شخصیات کے حوالے سے اختلافات ہوں،
ان اختلافات کو پس پش ڈال کر ہمیں اپنے مشترکات کے فروغ کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے، اور سب کو مل کر، یعنی شیعہ کو، سنی کو، دیوبندی کو، بریلوی کو، اہل حدیث کو، سب کو مل کر اپنے ملک، اپنی قوم اور اسلام کے فائدے کے حوالے سے، مفادات کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اور اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے میں ان سب کو ایک ہونا چاہیے، تبھی اسلام بھی بچے گا اور پاکستان بھی بچے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ گفتگو فرمائی، اور پروردگار عالم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور آپ جیسے علماء جو میدان عمل میں دکھائی دیتے ہیں، پروردگار آپ کو ہمیشہ صحت و سلامت رکھے۔ اور ناظرین، یہ حضرت علامہ امین شہیدی صاحب قبلہ تھے، جنہوں نے بالکل تفصیلی طور پہ جو ہے اپنا موقف بیان کیا، اور انہوں نے پورے ظاہر پاکستان کے حوالے سے، عراق کے حوالے سے اور تمام مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور ظاہر ان کے اس گفتگو سے ہم بہت زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ اور اسی کو لیتے ہوئے آپ کی طرف مرتضی حیدر کاظمی صاحب کے آپ سے ظاہر ہے وہ سوال کہ جو شروع ہوا تھا کہ آپریشن اتنا دیر سے شروع کیوں کیا گیا اور کیا وجوہات تھیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ جو آپریشن میں جو تاخیر ہوئی ہے، جی بالکل، وہ اس کا سبب اوبیسلی گورنمنٹ کی ریلیکٹنس بھی ہے اوبیسلی، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہماری آرمی کو اور انٹیلیجنس رپورٹس کی ضرورت تھی کہ ان کے ٹھکانے کدھر ہیں، کہاں کہاں ہمیں آپریشنز کرنے چاہیے، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن ہماری آرمی جس طرح آپریشن ابھی شروع کیا گیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہماری آرمی بہت پہلے سے اس آپریشن کے لیے تیار تھی۔ لیکن جیسے علامہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ حکومت جو تھی، یہ نواز شریف صاحب کی حکومت، یہ انہیں وقت دینا چاہتی تھی، ان کے کارندوں کو چھوڑنا چاہتی تھی، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک مذاکرات کا ایک ڈھونگ کیا جس میں وہ کامیاب ہو گئے کسی حد تک، اور ان کے جو کارندے تھے وہ چھوٹ گئے اور وہ نکل گئے، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی انہوں نے انفارمیشن پاس کی ہے کہ جی آپریشن ہونے والا ہے ان کے خلاف، تو تاکہ ان کے لوگ پہلے سے ہی وہاں سے نکل جائیں، نکل جائیں۔ اب جہاں تک جنگ کا سوال ہے، جو یہ پاکستان آج حالت جنگ میں ہے، اس کا سوال ہے، یہ جو آرمی تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس جنگ میں کامیاب ہو جائے، اور انشاءاللہ وہ پوری قوم ان کے ساتھ ان دہشت گردوں کو ختم کر دے گی، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ان کے پیچھے ہیں، کون سے ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اب یہ کام جو ہے یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھائے، اقوام متحدہ میں وہ حکومت بتائے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، بالکل، اور کون سے ملک ہیں جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل، ان کو آئیڈینٹیفائی کرے تاکہ یہ دہشت گرد دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ بالکل، کیونکہ آپ اگر سوچیں پاکستان میں ازبک دہشت گرد ہیں، افغان دہشت گرد ہیں، ڈفرنٹ کنٹریز سے آئے ہوئے، افریقہ سے آئے ہوئے دہشت گرد ہیں، پوری دنیا سے بالکل جو دہشت گرد، تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ان دہشت گردوں کے پاس انڈین ویپنز ہیں، سفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں ان کے پاس، اور یہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہیں۔ بالکل، ابھی جو کراچی کا حالی واقعہ ہوا ہے اس میں وہ ان کے پاس بہت ہی سفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے، اور they were professionally completely trained and they fought the Pakistan army۔ بالکل، اور اے ایس ایف کو انہوں نے فائٹ کیا ہے وہاں پر۔ جی ہاں، بالکل۔ یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے ایس ایف جو ہے اٹ واز کریٹڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جی ہاں، بالکل، آج سے 40 سال پہلے انہوں نے بنائی تھی، اور وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی کے لیے تھی، اور ان کے جوانوں نے اپنی قربانیاں دے کے یہ ثابت کر دیا کہ جو بھٹو صاحب نے انہیں پاکستان کو ایک اور تحفہ دیا تھا، اس میں کیا کہتے ہیں وہ آج کام آ گیا پاکستان کے، اور دہشت گردوں کے جو عزائم تھے کہ جہازوں کو لے کے وہ اڑ جائیں گے، ہائی جیک کر لیں گے اور بم پھینکیں گے، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ کوئی انجیکشن بھی ان کے پاس تھے جو خون روکنے والے تھے، مطلب پوری تیاری کے ساتھ، اور ظاہر ہے بالکل پاکستان کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمیں دنیا جب دیکھتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ پنپتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔
تو ہمیں اس سے اب آگے چلنا ہے. اب انشاءاللہ جو آپریشن آرمی نے شروع کیا ہے اس میں انشاءاللہ انہیں کامیابی ہو، لیکن حکومت کا اس کے ساتھ ساتھ فرض ہے کہ وہ آن دا فورن لیول، آن سیپریٹ لیول دے شوڈ ورک آن دا ڈپلومیٹک سائڈ اینڈ میک شور کہ یہ چیز دوبارہ نہیں ہو، کیونکہ ہم جو ہیں بار بار ایک جنگ کو برداشت نہیں کر سکتے. مرتضیٰ حیدر کاظمی صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب یہ آپریشن تو جاری ہے جس میں مطلب لوگ جو ہے پاکستان آرمی باقاعدہ نشانہ بنا رہی ہے اور ظاہر ہے ان دہشت گردوں کو مار رہی ہے، لیکن اس کے بعد جس آپریشن کے ختم ہونے کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گا ظاہر کامیابی ایسی ہوگی جیسے سوات میں اب پرامن ہو گیا، اسی طرح وزیرستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پرامن ہوگا. لیکن جو ہمارے شہروں میں جو ہم جماعتیں جو ہیں ان کو سپورٹ کرتی تھیں اور ان کے اپنا تعلق ظاہر کرتی تھیں کہ بھئی اس جماعت ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے، دہشت گردوں جماعتوں سے، تو اس کے لیے بھی پاکستان آرمی کو مضبوط آپریشن کرنا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی پاکستان آرمی تو دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دہشت گردوں کو ہی ہینڈل کرنے کے اس میں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے جی کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل پروفیسر ابراہیم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے اور یہ فوج جو کارروائی کر رہی ہے اس میں ہمیں ناکامی ہوگی. یعنی یہ وہ وقت ہے جس وقت پوری قوم کو متحد ہو کے پاکستان آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس وقت ایک پارٹی کا بڑا لیڈر وہ یہ فرما رہا ہے. تو کرنا یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایکشن، اس طرح کا ایکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو لینا ہے. یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ پولیٹیشینس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے. یہ ایکشن جو ہے یہ گورنمنٹ کو لینا چاہیے اور اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو موو فارورڈ کہ وہ یہ ایکشن لیں. جی اچھا، ہم اب اس وقت جو ہے بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اس موضوع پہ ہم تجزیہ معلوم کریں گے. اور اس وقت ہم جاتے ہیں بریک پہ، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.